کیپٹل بیسکلی مارکس کی میچور رائٹنگ ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس کو پاکستان میں پڑھا ہی نہیں جاتا. جو فوکس رکھتا ہے ایون مارکسسٹ رائٹنگس کے اندر وہ اس کی پولیٹیکل رائٹنگس پہ فوکس ہوتا ہے, کیپٹل پہ نہیں ہوتا. اور کیپٹل اس لیے پڑھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ کوئی ایک سمپل کوئی آبجیکٹ نہیں ہے جس کو آپ بس کہہ سکو دیکھ سکو یا آپ کہہ سکو یار یہ ہے کیپٹل. یہ پراپرٹی کا رشتہ بھی نہیں ہے کیونکہ پراپرٹی تو جاگیرداری نظام میں بھی ہوتی تھی, کوئی کچھ کے پاس پراپرٹی ہوتی تھی, کچھ کے پاس نہیں ہوتی تھی. کیپٹل کی پہلی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ مٹیریلزم ہے, یعنی سرمایہ ایک رشتہ ہے انسانوں کا آپس میں, اور ان کا آپس میں ایک طرح سے جو وہ محنت کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر, اس کا نام ہے, اور اس کو بھی ہم تفصیل میں جائیں گے. مگر یہ اتنی عجیب چیز ہے کیپٹل کہ یہ لوگوں کی محنت سے بنتی ہے لیکن ایک ٹائم پہ جا کے لوگوں سے بالکل جدا ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں, اپنا لاجک ہوتا ہے جس کے مطابق یہ چل رہی ہے. وہ لاجک پورے معاشرے کے اوپر امپوز کرتی ہے, معاشرے کے اوپر حاوی کرتی ہے. اس کے اندر تضادات بھی ہوتے ہیں, یعنی یہ ایک بلا ہے جو ہماری محنت سے بن رہی ہے لیکن ہم سے پھر جدا ہو جاتی ہے, ہم سے جدا ہو کے ہمارے اوپر ہی حاوی ہو جاتی ہے, اور پھر ہماری ہی محنت کو ہمارے خلاف ایک طرح سے استعمال کرتی ہے. تو اس کے لیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ مارکس استعمال کرتا ہے ویمپائر کا لفظ, ڈریکولا ویمپائر. ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کا خون چوستی ہے, اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ بہت ہی برے حالات کے اندر محنت کرے, اپنا لیبر بیچے, یہاں تک کہ بھوک برداشت کرے, بے روزگاری برداشت کرے, لیکن بنتی وہ ہماری محنت سے ہی ہے. سو تقویت ہم ایک طرح سے اپنے ہی قاتل کو تقویت دے رہے ہیں, اور اس کی مشکل یہ ہے کہ جو ہر جگہ ہے, ہمارے ہر رشتے پہ حاوی ہے, ہمارے شادی بیاہ سے لے کر ہمارے کام پہ, ہماری سوچ پہ, ہماری ریاست پہ, ہماری جمہوریت کے کانسیپٹ پہ, یہ ایک چیز ہے جو حاوی ہے لیکن یہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی, یہ نظر نہیں آ سکتی. which means that capital is a form of materialism that cannot be touched. It is not an object. It is a social relationship. اس پہ ابھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. یعنی ایک چیز جس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن وہ ہر جگہ ہے, تو وہ ہر جگہ ہے لیکن کہیں پہ بھی نہیں ہے. It's the closest thing to religion, to God in the modern world. خدا کی طرح ہر جگہ لیکن کہیں ایک جگہ پہ بھی قید نہیں, ہر رشتے کے اندر ہے اور ہر رشتے سے بالاتر ہے, ہر آبجیکٹ کے اندر ہے لیکن ہر آبجیکٹ کے اوپر حاوی بھی ہے اس سے بڑھ کے. اس سب چیز کو سمجھنے کے لیے مارکس کو تقریباً 3000 صفحے لکھنے پڑے کہ کیا چیز ہے جو ہم سے اتنی قریب ہے اور ہم سے اتنی دور ہے ایٹ دا سیم ٹائم, اور ہم کس طرح سے اس کو سمجھیں, خاص طور پہ جب جتنی بھی ہمارے پاس تھیوری تھی 19ویں صدی کی, خاص طور پہ لبرل تھیوری جو بڑی اس وقت سمجھی جاتی تھی, وہ ساری کی ساری ریپرزنٹیشن کے لاجک کے اندر تھی, یعنی ایک چیز دوسری چیز کی نمائندگی کرتی ہے. جبکہ کیپٹل ایک ایسی چیز ہے جو اگر وہ صرف ایک شخص کے ساتھ اس کی جڑت نہیں ہے, وہ پورے لوکل لیول پہ, نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ بیک وقت کام کریے. سائملٹینیسلی اٹ از ورکنگ اکراس اسکیلس. تو کیا کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ امریکہ میں کرائسس آتا ہے, فائنینشیل کرائسس, تو آپ کا ایشیا کے اندر اسٹاک مارکیٹس گر جاتی. کیپٹل کا کرائسس کہاں پہ شروع ہوا؟ نیو یارک میں, اور کہاں جا کے اس کے ریپرکشنز کہاں بنے. تو کیسے ہم کہہ سکیں کہ نیو یارک کا کرائسس جو تھا پہلے وہ کس چیز کی علامت تھا, اور پھر اس کی وجہ سے جو باقی بحران آئے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ یعنی جو سمپل ریپرزنٹیشن ہے, اے ریپرزینٹس بی, وہ نہیں چل سکتی یہاں. ہاں, بالکل فارمل لاجک نہیں ہے, یہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے جس کے لیے وہ پھر لفظ استعمال کرتا ہے ڈائلیکٹیکل چیز. ایک ڈائلیکٹیکل چیز ہے, یعنی آپس میں جدلیاتی رشتہ ہے, متضاد سی چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, اور نہ صرف وہ جڑی ہوئی ہیں, وہ
ان کی نیچر ایسے ہے کہ وہ ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے, کیپٹل گرو کر رہا ہے, گروتھ جسے کہتے ہیں, وہ کیپٹل بیسکلی گرو کر رہا ہے, وہ حاوی ہو رہا ہے معاشروں کے اوپر, وہ ٹکرا رہا ہے ٹریڈیشن کے ساتھ, اور پھر جب بحران آتا ہے تو کانٹریکٹ بھی کر رہا ہے, اور وہ اتنی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے ہوا. آپ کو یعنی جو امیج بنانا پڑے گا, ہمارے پاس بورڈ ہوتا بتاتا, آپ کو اسٹریٹ لائن پہ نہیں بنانا پڑے گا, آپ کو ڈائلیکٹیکل امیج بنانا پڑے گا, ایک انین کی طرح. ایک پیاز کو مثال دیتا ہے ڈیوڈ ہاروی, کہ آپس میں اس کو پیل کرتے رہیں تو اور لیئرز نکلتی رہتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ سچی لیئر ہے یہ جھوٹی ہے. تو سرفیس بھی سچ ہے, اندر والا بھی سچ ہے, آپس میں سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں تو ایک چیز بن رہی ہے. آپ اسے کہیں سے بھی کاٹ سکتے ہیں تو وہ انین ہی ہوگا, لیکن ان سب لیئرز کو ملا کے بنا ہوا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پری سپوز کئی چیزیں کرنی پڑیں گی. اس کیپٹل کی موومنٹ کو سمجھنا, اس کے لیے آپ کو جو امیجز بنانے پڑیں گے وہ بہت زیادہ ڈائلیکٹیکل بنانے پڑیں گے. اس وجہ سے اس وقت مارکس جیوگرافی کے اندر, مارکسسٹ جیوگرافی نمبر 1 فیلڈ ہے یو ایس کے اندر, جہاں پہ نیا کام ہو رہا ہے کہ کیپٹل کی جیوگرافی کیا ہے. اگر آپ گلوبلی دیکھ رہے ہو کسی چیز کو تو وہ کن چیزوں سے جڑا ہوا ہے, لینڈ مارکیٹس کیسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں, اور جو سب سے بڑھ کے جو گلوبل فائنینشیل سسٹم ہے اس نے کیسے لوگوں کی محنتوں کو اپنی بینکس کے اندر جوڑ کے رکھا ہے اور ایک سپریم پاور بنائی گئی. اب یہ اور اکراس اسپیس کیسے کام کرتے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں جو کہ ان اے وے کیپٹل کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے کہ دنیا اتنی جو سکڑ گئی ہے. اور جو جیوگرافی ہے کیپٹل کی, اس کو سمجھتے سمجھتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے, اور کوئی بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا ہے. جو بہت فیمس اگر ڈیوڈ ہاروی جیوگرافر ہے, ایک رچرڈ پیٹ ہیں, ڈونا ہاروے, یہ بہت اچھے جیوگرافرز ہیں. ان سب کا اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری طرح پھر بھی نہیں بتا سکتے کہ کیپٹل کے اندر کتنے تضادات ہیں, ہم صرف اس کا کچھ موومنٹ کا ایک حصہ سمجھ سکتے ہیں. سو ایک ایسا دشمن ہے ہمارا جو ہر جگہ ہے لیکن کہیں پہ بھی نہیں, اور ایسے دشمن سے لڑنا اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کیوں اتنا مشکل ہے. اس حد تک کہ آپ ایک جاگیردار سے لڑ لو, بادشاہ سے لڑ لو, آپ ایون سرمایہ دار سے لڑ لو, ایک فیکٹری میں اسے ہرا دو, اس کے باوجود سرمایہ نہیں ختم ہوتا. سو ایک عجیب و غریب پہلی دفعہ انسان کا دشمن ایسا ہے جو ہماری آزادی کے اندر ایک رکاوٹ ہے جو کہ انویزیبل ہے, اور اس کو دیکھے بغیر, اس کو سمجھے بغیر, اس سے لڑے بغیر آزادی ممکن نہیں. آپ کسی ایک ملک میں بھی اگر ختم کر دیتے ہو بورژوازی کو, تب بھی سرمایہ جو ہے آپ کی جان نہیں چھوڑے گا, کیونکہ وہ ہمارے ایک طرح سے سانسوں میں بس چکا ہے. ہماری ایکٹیویٹی جو ہر وقت کیپٹل جنریٹ کر رہی ہے, ہماری محنت کیپٹل جنریٹ کر رہی ہے. تو جب انیمی وہ ہو جو آپ خود جنریٹ کر رہے ہو اپنی محنت سے, اور وہ آپ سے مجبور آپ کو کر رہا ہو, جیسے پرانے زمانے میں غلامی میں غلام اپنی زنجیریں بنا رہا ہے, اور غلام اس پہ وہ ایک بندہ اس کے اوپر فوکس یہ امپوز کر سکتا ہے. اب یہ پورا سسٹم اس طرح سے کروا رہا ہے کہ آپ محنت اس کے لیے کرو جو کہ کل کو آپ کو لٹے. اس کو سمجھنے کے لیے مارکس نے یہ سارا کیپٹل لکھی, اور اس میں آج ہم 2 چیزوں کو فوکس بناتے ہیں, ایک کموڈٹی کو, اور دوسرا جو ہم نے آج کے لیے پڑھا نہیں لیکن ہم اس کو ڈسکس کریں گے, سرپلس ویلیو کو, کہ سرپلس ویلیو کہاں سے آتی ہے. کموڈٹی سے وہ کیوں شروع کرتا ہے؟ آپ لوگ میں سے کوئی اگر بولنا چاہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نظام کی جو بنیادی اکائی ہے وہ اشیاء ہے, اور اشیاء ہی جو ہے وہ اس نظام کو ریپرزینٹ کرتی ہے کسی طریقے سے. اس لیے اس کو اشیاء کو سمجھنا بہت ضروری ہے, جس کے آگے وہ پھر بتاتا ہے کہ اس کی ویلیو ایک یوز ویلیو ہے, اس کی ایک ایکسچینج ویلیو ہے. پھر وہ آگے بتاتا ہے کہ کس طرح سے کوانٹیٹیو ڈفرینس ہے ایکسچینج ویلیو کے اندر, اور یہ جو ویلیو بنتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے, اس کی وہ بات کرتا ہے لیبر کی. تو اس طرح سے یہ بنیادی اشیاء ہے کیپٹلزم کی, اس لیے وہ کمیونٹی سے شروع کرتا ہے.
I was viewing commodity as a seed جس کے اوپر یہ ساری چیز گرو کی ہے کیونکہ اٹ ایگزسٹ بیفور. اگر کموڈیٹیز ہی نہ ہوتی تو شاید یہ سب کچھ ایگزسٹ نہ کرتا. بالکل. اور یہ آپ دونوں بالکل صحیح بات کر رہے ہو. کموڈیٹی کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایگزسٹ تو کموڈیٹیز پہلے بھی کی ہیں, کیپٹلزم سے پہلے بھی. ظاہر سی بات ہے لوگ چیزیں بناتے تھے. کموڈیٹی وہ چیز ہے جو آپ بیچنے کے لیے بنا رہے ہیں, جو کوئی خریدے گا. میں اگر اپنے لیے کھانا بنا رہا ہوں تو وہ کموڈیٹی نہیں ہے. اگر میں ریسٹورینٹ پہ کسی کے لیے کھانا بنا رہا ہوں تو میں مارکیٹ کر رہا ہوں, کموڈیٹی. کیپٹلزم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں پہلی دفعہ کموڈیٹی جو ہے وہ ہر انسانی رشتے پہ حاوی ہو جاتی ہے. کموڈیٹی پروڈکشن کچھ گھروں میں نہیں ہو رہا, کچھ تاجر نہیں کر رہے. کموڈیٹی پروڈکشن از اے جنرل فارم آف پروڈکشن ان سوسائٹی. جہاں پروڈکشن ہو رہی ہے وہ کموڈیٹیز کے لیے ہو رہی ہے. اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کموڈیفیکیشن کی جو زمرے میں چیزیں آتی ہیں وہ بڑھ گئی. زمین پہلے کامن لینڈ بہت ہوتا تھا, کامن لینڈ ختم کیا ہے. وہ لاسٹ چیپٹر میں بتاتا ہے مارکس کیپٹل کے کس طرح سے کیا. لیکن زمین چھین لی, دریا چھین لیے, کول مائنز چھین لی انڈیجنس لوگوں سے, اور اس کے اوپر بنانا شروع کیا ماڈرن انڈسٹریلائزیشن. اس کو انڈسٹریل ریولوشن سے بھی جوڑا جاتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ پروڈکشن اتنے بڑے پیمانے پہ کر رہے ہو کہ ہر کوئی خرید رہا ہے کموڈیٹیز. نہ صرف ہر کوئی کموڈیٹیز خرید رہا ہے بلکہ ہر کوئی خود بھی ایک کموڈیٹی اونر ہے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس فیکٹری نہیں ہے, اگر آپ کے پاس شاپ نہیں ہے, اگر آپ سے لینڈ نہیں ہے, تو تب بھی آپ کے پاس ایک کموڈیٹی ہے جسے آپ مارکیٹ میں جا کے بیچ سکتے ہو, اور وہ ہے لیبر, آپ کی محنت. Everybody is a commodity owner in this society. This is a society of commodity owners. Either those who own the means of production, جو فیکٹریز چلاتے ہیں, جن کے پاس فیکٹریاں ہیں, یا وہ لوگ جو اپنی محنت بیچتے ہیں, they have the commodity of labor. But this society presupposes that everybody is a commodity owner. This has never happened before. اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ہر بندہ جو ہے کموڈیٹی اونر ہے. اب سوال یہ آتا ہے نیکسٹ کہ ہر بندہ اگر یہ خرید و فروخت کر رہا ہے مارکیٹ میں جا کے, تو ہمیں نظر آتا ہے صرف ایکسچینج, اور ہمیں لگتا ہے نیچرل ہے, اس بار میرے پاس کوئی چیز ہے اور آپ کے پاس کچھ ہے تو ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مارکس کہتا ہے کہ یار ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کموڈیٹی ہے کیا جس کو ہم خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں. کموڈیٹی ہے کیا کوئی اسپیشل چیز ہے, یہ عام ہماری چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں, اور ہمارے خود بھی ہم اس کے پوزیسرز ہیں. کہتے ہیں بنیادی طور پہ کموڈیٹی ایک تو اس کی یوز ویلیو ہے, یعنی انسانی ضرورت کے مطابق اس کا کوئی نہ کوئی استعمال ہوگا. ٹیبل کا مثال کے طور پر, ٹیبل کا جو یوز ویلیو ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں. آپ نے پڑھنے کے لیے استعمال کرنی ہے, کھانے کے لیے استعمال کرنی ہے, آپ کی کوئی فیملی کا وہ پرانی ٹیبل ہے, فرنیچر ہے, اس کے ساتھ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, آپ نے کسی سر میں مارنی ہے, اس کا وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. یوز ویلیو کی ناٹ بی کوانٹیفائڈ. اس کے اوپر آپ ایک کوانٹٹی نہیں لگا سکتے کہ یہ ہے یوز ویلیو. آن دی ادر ہینڈ اسی ٹیبل کی ایک اور چیز بھی ہے خاصیت, وہ ہے اس کی ایکسچینج ویلیو. یا وہ شروع ادھر سے کر رہا ہے ایکسچینج ویلیو, یعنی مارکیٹ پہ آ کے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت لگے گی, کوئی نہ کوئی اس کی ایکسچینج لگے گی. اس کو ایکسچینج کیا جائے گا کسی دوسری چیز کے ساتھ. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں کرتا ہوں, میں جو پروڈکشن کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں اس کے لیے پبلک کے لیے, میں کوٹس کی ایگزامپل دیتا ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس اگر 5 کوٹ ہیں اور آپ کے پاس 3 چیئرز ہیں,
تو ہم آپس میں بیٹھ کے ایکسچینج کر لیتے ہیں, مجھے چیئرز نہیں چاہیے, تمہیں کوٹس نہیں چاہیے, تو ہم ایکسچینج کر لیں. چلیے یہ تو 2 لوگ کے درمیان ہو سکتا ہے, گاؤں میں بھی ہو سکتا ہے, مگر پورے شہر کے اندر, پھر پورے ملک کے اندر, پھر پورے بر اعظم, پھر پوری دنیا میں کیسے یہ ایکسچینج ہوگی؟ کیسے طے ہوگا کہ اس کوٹ کی اتنی قیمت اور کس بنیاد پہ میں اس سے ایکسچینج کروں گا؟ ایک دم سے کرائسس آ جاتا ہے ایکویلنٹ فارم کا. واٹ از ایکسچینج ویلیو ایکول ٹو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر جب جنرل کموڈٹی پروڈکشن ہو رہی ہے, ہر کوئی کموڈٹی بنا رہا ہے, تو ہر کوئی ایک خاص قیمت, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ 5 کوٹ اور 10 ٹیبل برابر ہیں, اور یہ کامن سینس ہے, سب کو سمجھ آ رہی ہے. اور میں بھی وہ بتاتا ہوں کہ کس طرح وہاں پہ پھر پیسے کا رول آتا ہے. کہ اس سے پہلے کہ ہم پیسے پہ جائیں, ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز ہے جو اسے ایکویٹ کر سکتی ہے. کیا ان کے اندر کوئی انہیرنٹ کوالٹی ہے؟ وہ کیا کوٹس اور ٹیبل کا کمپیریزن کیسے کریں گے؟ وہ اینڈ میں مذاق اڑاتا ہے کہ کوئی کسی کیمسٹ نے ابھی تک سے یہ ثابت نہیں کیا کہ کوٹ کی قیمت اتنی ہونی چاہیے, یا اس کی اور ٹیبل کی آپس میں ایکویشن کیسے بنے گی. کیونکہ یہ ایسی چیزوں کو آپ کو جوڑنا پڑے گا ایک جنرل کموڈٹی والے معاشرے میں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. آپ نے گھر کو اگر جوڑنا ہے, گھر کی ویلیو اور کتنی گاڑیوں کی ایک گھر جتنی ویلیو, اب ان کا آپس میں اس طرح سے رشتہ نہیں ہے. یوز ویلیو کی بنیاد پہ تو بالکل بھی نہیں آپ کر سکتے. اس کی الگ یوز ہے, اس کی الگ ہے, اس کو آپ کیسے ایک کرو گے؟ لیکن معاشرے کے اندر ہر چیز آ رہی ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے یار میں گھر خریدوں یا 5 گاڑیاں خریدوں اور ان کی قیمت جو ہے ایک ہے, وہ کیسے ہو رہی ہے؟ یار انہیرنٹ کچھ نہیں ہے ان کے اندر, یہ خود نہیں آ کے بتاتی کہ میری یہ ویلیو. دوسرا یہ ہے کہ چند لوگوں کی بنیاد پہ, آپ کی اپنی خواہش کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بہت ویلیو ہے, لیکن ادھر بھی پھر آپ سبجیکٹیو لیول پہ چلے گئے ہو. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں ایک گندی سی ٹیبل اگر مجھے پتہ چلے میرے دادا کی تھی اور ابھی وہ کہیں مل رہی ہے اور ایک بندہ اسے استعمال کر رہا, کہتا ہے میں نے نہیں دینا, اور مجھے پتا اس کی قیمت 500 بھی نہیں ہے, لیکن میرے دادا کی ہے, مجھے پتہ چل گئی ہے, تو میں 50,000 بھی دے سکتا ہوں مثال کے طور پر. But that's a price that I am willing to pay. That is not the value. وہ مارکیٹ پہ آ کے نہیں کہہ سکتا کہ یار عمار کی دادا کی ٹیبل ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کون, اس نے 50,000 کا ہے تو اس سے زیادہ کوئی پاگل ہے جو دے گا, نہیں ہو سکتا. تو ایک جنرلائز ایکویولنٹ چاہیے ان سب ڈفرینٹ چیزوں کے درمیان. اور مارکس شروع میں ہی کہہ دیتا ہے کہ جو ایکویولنٹ چیز ہے مختلف طرز کی کموڈٹیز میں, وہ ایک کموڈٹی ہے جو ہر کسی میں شامل ہے, اور وہ ہے لیبر. It is the only commodity that exists in all other commodities. محنت, باقی را مٹیریلز بھی فرق ہیں, مشینز بھی فرق ہیں, علاقے بھی فرق ہیں, مگر محنت جو ہے وہ سانجھی ہے. That's the only unifying principle. So اگر بورڈ ہوتا تو میں وہ کہہ دیتا, سو کموڈٹی 2 میں سپلٹ ہو گئی ہے, ایکسچینج ویلیو, یوز ویلیو. اس کے بعد اب لیبر کی باری ہے سپلٹ ہونے کی. ایک لیبر ہے جو میں محنت کر رہا ہوں, مجھے لیٹس سے 12 گھنٹے لگ رہے ہیں, میں سست ہوں تو مجھے 12 گھنٹے ایک چیز بنانے میں لگ رہے ہیں. کوئی اور بندہ اسے 6 گھنٹے میں کر رہا ہے. تو پھر ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ لیبر جو ہے کتنا لگنا چاہیے؟ اتنے کوٹس میں اتنا لیبر, اتنے کوٹس میں اتنا, یا اتنی گاڑیوں میں اتنا لیبر لگا ہے, اتنے کوٹس میں اتنا لیبر لگا ہے. ہم کیسے کریں گے جب ہو سکتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ سست ہے, کوئی تیز ہے, کوئی کوٹ میں 2 گھنٹے میں بنا رہا ہے, کوئی 2 دن میں بنا رہا ہے. سوشلی نیسیسری لیبر ہے. ایکسلنٹ. وچ مینس کہ یہ ہم عام لیبر کی بات نہیں کر رہے, یہ ہم سوشل لیبر کی بات کر رہے ہیں. اب سوشل لیبر کیا ہے؟ سماجی لیبر. کیپٹلزم کے اندر لیبر یہ نہیں ہے کہ کوئی میں ذاتی کتنا میں کام کر رہا ہوں, اس میں یہ ضروری ہے کہ اس وقت سماج کے اندر ایک کوٹ بنانے میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے.
2 घंटे का लेबर लगना चाहिए, 4 घंटे का लगना चाहिए, 6 घंटे का लगना चाहिए। ये कॉमन चीज़ है जो जिसे कहता है सोशली नेसेसरी लेबर टाइम टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, वो उसका लेबर टाइम होगा। अब मेरी मर्जी है मैं 20 घंटे में कर लूँ, कोई 4 घंटे में कर ले, तो वो फिर मैं पीछे रह जाऊँगा। सिर्फ ये होगा, इससे ये नहीं होगा कि सारी दुनिया मेरे लिए रुक जाएगी। जिससे नेक्स्ट स्टेप ये आते हैं, अगर आप नोटिस करें कि टाइम बिकम्स सेंट्रल। ये अगले हफ्ते हम डिस्कस करेंगे। क्लास से ज़्यादा कैपिटल के अंदर जो मार्क्स से कैपिटल है उसमें टाइम की कैटेगरी इंपॉर्टेंट। टाइम है जो कि पहली दफ़ा इंसानी तारीख में जब जैसे जैसे कैपिटलिज्म एक आलमी सिस्टम बनना शुरू होता है, पहली दफ़ा एक एग्रीड अपॉन मेजर ऑफ टाइम आता है दुनिया के अंदर, 24 आवर क्लॉक। और सबसे पहले फैक्ट्रियों में, क्योंकि आपने मेजर करना है कितने टाइम लग रहा है, क्योंकि आपका कंपटीशन भी है एक दूसरे के साथ फैक्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट। तो मुझे पता है कि अगर मैंने अपने वर्कर को 8 घंटे में काम करवा रहा हूँ उससे, तो 8 घंटे में मेरा वर्कर अगर कम प्रोड्यूस कर रहा है दूसरी फैक्ट्री वाले से, तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा उस वर्कर का, या उस वर्कर पे सुपरविजन बढ़ानी पड़ेगी, या टेक्निक्स लानी पड़ेंगी डिसिप्लिनिंग की बेहतर, या मुझे मशीनरी ज़्यादा लानी पड़ेगी। ये सारी टेक्निक्स हैं वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। तो ये जो लेबर काम कर रहा है, ये इसको स्प्लिट हो रहा है। एक जो वो कंक्रीट कर रहा है मेहनत, कंक्रीट मेहनत मैं 5 घंटे 6 घंटे में बनाता हूँ अपनी एक टेबल, लेकिन लेट्स से सोशली नेसेसरी लेबर टाइम 4 घंटे है, तो मैंने जो मेहनत की है काउंट होगी 4 घंटे। उसको कहता है एब्स्ट्रैक्ट लेबर। सोशली नेसेसरी लेबर वो है जो ये नहीं कि जो मैंने कितना टाइम लिया है या मेरे क्या एहसास जज्बात थे जब मैं काम कर रहा था, बल्कि उस वक्त उस समाज में कितना टाइम लगता है उस काम को करने में, ये एब्स्ट्रैक्शन है। और ये एब्स्ट्रैक्शन है जो असल में जहाँ पे सारी गड़बड़ होती है, क्योंकि आपकी मेहनत अपने लिए नहीं होती। आप मेहनत कर रहे हो किसी एक खलाई चीज़ के लिए जिसका आपने कोटा पूरा करना है उस टाइम के अंदर। आपको पता है 6 घंटे में इतना काम करना है, आपसे करवाई जा रहे हैं। आप कह सकते हो आप बेहतर नहीं हो रहा, कारीगर को टाइम चाहिए होता है, ब्रेक चाहिए होती है। फिर नहीं, हमारा कंपटीशन है, और कैपिटल इस तरह की चीज़ है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नहीं छोड़ता अगर वो पीछे रह जाए, स्लो हो जाए। तो उसने पूरा काम निकलवाना है अपने कारीगरों से, काम वर्कर्स। और ये एब्स्ट्रैक्शन है जो कि सोशल कैरेक्टर है कैपिटल का, उसको सबसे अच्छी तरह से जाहिर करती है। इट डजंट मैटर कि एक बंदे के साथ क्या हो रहा है, व्हाट मैटर्स इज कि बाकी जो वर्किंग क्लास है पूरे शहर की या पूरी दुनिया की, उसके रिलेशन में वो किधर खड़ा है। ये है सवाल उसका समाजी लेबर का। ये एब्स्ट्रैक्ट लेबर थोड़ा सा अगर एब्स्ट्रैक्ट लेबर ये हो गया कि जो सोशली नेसेसरी लेबर टाइम है वो मेरी ज़ात पे अब डिपेंड नहीं कर रहा। वो ये डिपेंड कर रहा है कि माशरे के, इसे सोशल लेबर समझो कि माशरे के अंदर कितना टाइम लगना चाहिए एक चीज़ को ख़त्म करने में। तो जो जिस चीज़ के साथ मैंने अपने आप को हम आहंग करना है वो ये एब्स्ट्रैक्शन है कि यार आपने इतना काम पूरा करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आप मार्केट से निकल जाओ। अगर कोई फैक्ट्री स्लो चलेगी तो फैक्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी। और ये सोशल लेबर कैसे डिसाइड हो रहा है? कैपिटल डिसाइड ये कैपिटल डिसाइड कर ये। और यहाँ पे आगे जाके हम अभी आज भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, आधा घंटा अभी बस और हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसका टाइम की को स्पीड अप करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट। और असल एलिनेशन वहीं पे है कि चीज़ें स्पीड अप हो रही हैं लेकिन इंसान का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, इंसान की ज़िंदगी उसे आसान नहीं हो रही। तो इसमें मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ कि 6 से जो अगर 6 घंटे एब्स्ट्रैक्ट टाइम हो गया है और मैंने आगे निकलना है किसी से, अगर मैं कैपिटलिस्ट हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी लाऊंगा कि 6 के बजाय कितना हो जाए
2 घंटे हो जाए, 1 घंटा हो जाए, 4 घंटे हो जाए। अगर मैंने कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दी और बाकी फैक्ट्रियों ने कैचअप ना किया तो मेरी मोनोपोली बन जाएगी। ओवर टाइम बाकियों को भी कैचअप करना पड़ेगा, नया सोशली नेसेसरी लेबर टाइम बनेगा। कैपिटल वाहिद सिस्टम है जो मुसलसल नया सोशली नेसेसरी लेबर टाइम बना रहा है, यानी ना सिर्फ वक्त की क्वांटिटी चेंज हो रही है बल्कि वक्त की क्वालिटी भी चेंज हो रही है। 1 घंटा, वो कहता है दिस नॉट ओनली अ मूवमेंट इन टाइम, दिस ऑल्सो मूवमेंट ऑफ टाइम। 1 घंटे का मतलब ही चेंज हो जाता है हर कुछ साल बाद, और अब जिस तरह की स्पीड आ गई है हर कुछ महीनों बाद। अब सवाल फिर नेक्स्ट ये है कि इससे इस सारी इक्विवेलेंट, इस सब को इक्विवेलेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि इस सारे प्रोसेस को चला सके बगैर फ्रिक्शंस के। तो एक एग्रीड अपॉन होना चाहिए कोई ना कोई एक्सचेंज वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। हर वक्त ये जाके आप नहीं कर सकते कि यार देखिए ये मेरे पास 3 चेयर्स हैं, आपके पास कंप्यूटर है और कसम से उसके बराबर है। आपको एक सोशली एग्रीड अपॉन मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए, और इस वजह से सामने आती है चीज़ क्या, मनी फॉर्म। Capitalism is the first society in which everybody is not only a commodity owner but also to survive one ought to be a possessor of this medium of exchange, money. अगर आपके पास मनी नहीं होगा आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सो नेसेसरी ये है कि एक यूनिवर्सल इक्विवेलेंट आता है जिसके बारे में बाद में कह सकता हूँ कि 50 लाख जो हैं वो 50 लाख के बराबर है। अगर मेरे पास 50 लाख रुपए हैं और आपके पास 50 लाख हैं तो वो एक ही बात है, और उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की कमोडिटी जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, आप खरीद सकते अपनी मर्जी। और आप जाके किसी को 100 रुपया दिखाओगे तो वो 100 रुपया ही देखेगा, उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना पड़ेगा कि 100 ही है, अनलेस नहीं अगर जाली नोट। So it is capitalism that builds a universal form and money is that universal form of exchange. Next इससे चीज़ क्या आती है, और मनी के ऊपर हम क्राइसिस वाली थ्योरी में बात करेंगे कैसे मनी इनहेरेंटली अनस्टेबल है, क्योंकि वो कदर बताता भी है छुपाता भी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। प्राइस और एक्सचेंज वैल्यू एक कभी नहीं होता, और ये हम क्राइसिस थ्योरी में बात करेंगे किस तरह से इनमें फ़र्क आता है। और जब बहरान आता है तब पता चलता है कि जो प्राइस थी वो कदर से बहुत ज़्यादा आगे निकल गई थी और एकदम से चीज़ें क्रैश हो जाती हैं। वो फिर आगे करके बात। अब नेक्स्ट सवाल ये कि मनी सोसाइटी है, हमने कमोडिटी को समझ लिया, उसकी डुअल नेचर को, हमने लेबर की डुअल नेचर को समझ लिया, हमने टाइम को समझ लिया, हमने मनी को समझ लिया। अब है कि कमोडिटी लोग प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। कमोडिटी प्रोडक्शन बुनियादी तौर पे इसलिए हो रही है ताकि उसमें से मुनाफा कमाया जा सके। अगर मैंने 100 रुपये डाले हैं बिजनेस में और मुझे 100 रुपये मिले हैं तो फिर मैं कोई अच्छा बिजनेसमैन नहीं। मैंने 100 को 120 कर दिया। अब ये 120 कैसे होगा जब हमें बूर्जुआ इकोनॉमिक्स और लिबरल थ्योरी ये बताते हैं कि हर कोई इक्वल एक्सचेंज कर रहा है माशरे में। कमोडिटीज़ आप उतनी खरीद रहे हो जितनी उसकी प्राइस है, आपको तनख्वाह उतनी मिल रही है जितना आपने काम किया है, और इस सब में से और जितना इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसा लगा, जितना बनता था रॉ मटेरियल्स का और मशीन का, उसने उतना लगाया है, तो सब ने इक्वल एक्सचेंज किया है, लेकिन इस सब में से मुनाफा बन गया जो कुछ लोगों के पास चला गया। ये कैसे हो गया? कहते कि ये एक एब्सोल्यूट लिमिट है लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी कि वो इक्वल एक्सचेंज के अंदर इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है कि वो नहीं बता पा रही कि कहाँ पे ये जो मुनाफा है, ये जो कदरे ज़ायद पैदा हो रही है, ये कहाँ से आ रही है। ना सिर्फ एक फैक्ट्री के अंदर आ रही है बल्कि पूरे माशरों के अंदर ग्रोथ हो रही है। ज़्यादा 8%
ग्रोथ हो रही है, कदर ज़ायद कहीं ना कहीं से आ रही है। और यहाँ पे मार्क्स फंडामेंटल ब्रेक करता है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इकोनॉमीज, जिनको नज़र आता है कि मेहनत की है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने मेहनत की है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट पिछले दिनों किसी ने लिखा था जितनी मर्जी कोई इंसान मेहनत कर ले, जो इस वक्त अमीर तरीन लोग हैं उनके 15 अरब डॉलर के मालिक हैं। 15 अरब डॉलर वाली मेहनत आप नहीं कर सकते एक ज़िंदगी, ठीक है। तो मेहनत, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ और हो रहा है जो आप बता नहीं पा रहे, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। और वहाँ पे वो वापस हमें लेकर आता है इसी थ्योरी पे, ये जो हमने शुरू में बात की वक्त की, क्या सरप्लस कहाँ से आ सकता है। अच्छा, अगर मैंने प्राइस ज़्यादा दे दी किसी चीज़ की जितनी थी, लेकिन एक बंदे ने अगर प्राइस ज़्यादा दी है दूसरे ने कम दी है, तो एक बंदे को तो मुनाफा हो सकता है लेकिन पूरे माशरे में सरप्लस नहीं बन सकता। जिसका मतलब है या सब लोग अपनी कमोडिटीज़ बढ़ा देंगे, अगर प्राइस बढ़ती है मैं अपनी रेंज भी बढ़ा दूंगा, मैं भी, मेरे पास भी कमोडिटी है, अगर मैं मेहनत कश हूँ मैं भी बढ़ा दूंगा, बाकी भी बढ़ा देंगे, तो फिर एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, तब भी नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने रॉ मटेरियल्स में से तो मैं उतना ही निकाल सकता हूँ जितने रॉ मटेरियल कदर दे सकते हैं, जो उनकी औकात है, मैं उसमें से भी ज़्यादा नहीं पैदा कर सकता जितना मुझे मिला। दूसरा, मशीन से भी उतना ही काम निकलवा सकता हूँ जितनी मशीन दे सकती है, ठीक है। मैं ऐसे क्यों करूँगा कि मैं मशीन लाऊंगा और मशीन मुझे जिसने बेची है उसे नहीं पता था कि मशीन जो है वो सोने के अंडे देती थी, उसमें तो कुछ ऐसा निकल रहा है, कोई मुनाफा ऐसा निकल रहा है जो कि बाकी हमें नज़र नहीं आया। फिर कहता है बच बचा के वही चीज़ आ जाती है जो इस सब चीज़ों के दरमियान साझा है हर कमोडिटी के अंदर, वो है इंसानी मेहनत। इंसानी मेहनत, लेबर सांझी चीज़ है इन तमाम हर तरह की अशिया के अंदर। और अगर मुनाफा बनाना है आपने तो आपको इसी में से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको आप जिस कम दे के उससे ज़्यादा काम करवा सकते हैं। मशीन से आप नहीं करवा सकते ना, आप रॉ मटेरियल के अंदर जितने मर्जी आप दम करवा लो, आप उससे वो इतना ही एनर्जी, कोयला उतनी एनर्जी देगा जितनी वो दे सकता है, मशीन भी वही करेगी। ये है सोने के अंडा देने वाली चिड़ी, इंसानी मेहनत। और वहाँ पे सारा टाइम आता है सवाल वक्त का, वक्त में कैसे उसको, किस तरह से इंसानी वक्त के साथ खेला जाता है। मिसाल के तौर पे कहता है अगर 8 घंटे, जिस तरह हमने कहा सोशली नेसेसरी लेबर टाइम लगता है कितना एक चीज़ को बनाने में, इसी तरह तनख्वाह वो उतनी देते हैं जितना कम से कम ज़रूरत होती है इंसान को अपने आप को ज़िंदा रखने की, सोशली नेसेसरी वेज, ठीक, विच मीन्स कि आप उतने टाइम के अंदर आपको एक कम से कम इतनी तनख्वाह हो कि कल को आके मेरा मजदूर जो है फिर से मेहनत करे। और इस सब के अंदर बैकग्राउंड है जो हम भी डिस्कस करते हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स भी इसके अंदर है कि रिप्रोडक्शन जो है वो उन्हें लग रहा है कोई ना कोई संभाल रहा है। इन हालात के अंदर मैं इतना अगर पैसा दूं तो इसकी बीवी, माँ, बच्चे मिला के घर को चला, मेरी मिनिमल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है कि कल को वर्कर फिर से आ जाए, मर ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने वो पागल हो चुके होते हैं कि वर्कर मरना भी शुरू हो जाता है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन में कि मरे मत, इस लेवल पे रखना है। अब कहाँ से वो वेज है, वो जायद, कदर जायद फिर कहाँ से आएगा। मिसाल के तौर पे वहाँ पे भी वक्त की बात आ जाती है। मिसाल के तौर पे आपने जो वेज देनी है वर्कर को, उसी में से देनी है उसने जो मेहनत की। अगर वो उतनी अपने जोगा का, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उसको कम से कम 8 घंटे मेहनत करनी है, तो इतनी अशिया बनाएगा कि उसको अपना घर चला सकेगा। फिर आपके लिए ज़रूरी है कि ऐसे आप 8 घंटे की तनख्वाह दें लेकिन काम 10 घंटे का करें। फिर आपको कितने घंटे मिल गए जो उसने सिर्फ आपके लिए काम किया? 2 घंटे। वो है जो वो काम अपने लिए नहीं कर रहा, वो आपके लिए कर रहा। ये जागीरदारी निज़ाम से कितना फ़र्क है। जागीरदारी निज़ाम में 3 दिन मैंने जागीरदार के उस पर काम किया, 3 दिन अपने पे किया। 3 दिन मुझे पता है कि मैंने उसके लिए कर रहा हूँ, 3 दिन। यहाँ पे एक ही दिन के अंदर मैं एक ही फैक्ट्री पे एक ही काम करते हुए अपने लिए भी और उसके लिए भी कर रहा हूँ। दोनों चीज़ें घटमट हो गई।
تو 2 گھنٹے میں نے کہا کہ 2 گھنٹے مجھے مل گئے. اس کا ایک طریقہ کار ہے پورا اس کو چلانے کا, جس کو کہتا ہے کہ یہ ہے ایبسولوٹ سرپلس ویلیو, کہ میں اس کو 2 گھنٹے, اگر 8 گھنٹے لگ رہے ہیں تو میں پھر اس سے کیوں نہ 10 کیا 12 کرا دوں, 14 کرا دوں, 6 گھنٹے لے لوں. 16 ہوتے تھے اس وقت جب مارکس لکھ رہا تھا. اوور ٹائم ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اوور ٹائم. ہاں, اوور ٹائم. اس دن جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آئے ہوئے تھے, یہ ہے ایبسولوٹ سرپلس ویلیو, کہ انہیں 11,000 روپے دے رہے ہیں, 10 12 گھنٹے کام کرائیں. کہ آپ بیسکلی کام بڑھا دو ان کا, ان کے گھنٹے بڑھا دو, اور ساری بات گھنٹوں کی ادھر. اسی لیے کیپٹل جو ہے وہ امریکہ کو چھوڑ کے چائنا جا رہا ہے, کہ آپ ایبسولوٹ ویلیو بڑھا سکتے ہو, سرپلس ویلیو. آپ لوگوں سے 12 گھنٹے کام کراؤ, بچوں سے کراؤ, جو مرضی کنڈیشنز میں رکھو. اسی وجہ سے جب ادھر آیا, انڈیا میں آیا برٹش, تو انہوں نے پرماننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ کی, ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے کہ ہم زمین لیں, ہم چھوٹے کسانوں کو زمین دیتے ہیں بنگال کے اندر. ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم رک جائیں اذان. ٹھیک ہے, 1:10 ہو گئے ہیں ویسے. چلو ریپ اپ ہو رہا ہے. ہاں اچھا, یہ بھی چل رہا ہے ویسے دوسری تیسری ہے. اچھا دوسری, ٹھیک. سو یہ ہے پرماننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ کی بات ہوئی تھی, کہ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا, چھوٹے کسان کو زمین دی, اور ان کو لگا کہ یار اس سے ہم کس طرح سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ خود محنت کرے گا, اس کی بیوی بچے بھی کام کریں گے, اور ہم انہیں کتنا پیسہ دیں گے, 0. یہ ایبسولوٹ سرپلس ویلیو. ان کے جتنے بھی گھنٹے ہوں گے ان کو 1 روپیہ قیمت نہیں ملے گی, لیکن وہ ویلیو پروڈیوس کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پہ ساری گلوبل کیپٹلزم کے اندر غلاموں کی محنت, عورتوں کی محنت, بچوں کی محنت, یہ اس کا ایک سیکرٹ ہے جو اس نے ہمیشہ اپنے آپ سے چھپایا. بھٹے پہ ابھی بھی بالکل اس تک. تو یہ ایبسولوٹ. لیکن ایک اور طریقہ ہے جو ذرا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, اور وہ آتا ہے جب ایک پابندی لگ جاتی ہے, ایک تو عورتوں اور بچوں کے لیبر پہ 19ویں صدی میں, اور دوسرا 10 آور ورکنگ ڈے کے لیے لڑتے ہیں ورکرز. جو پہلی لڑائی ہوتی ہے ورکرز کی وہ ٹائم کے اوپر, اور آخری لڑائی بھی ٹائم پہ ہوگی, کیونکہ ٹائم مین کیٹیگری ہے. کہ 10 گھنٹے سے زیادہ ہم کام نہیں کریں گے, اور 6 دن سے زیادہ ہم کام نہیں کریں گے. پہلے کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں, اور ہر روز کام کرنا ہے. اور بہت بڑی ٹریڈ یونین موومنٹ چلتی ہے 40s 50s 60s میں, فائنلی 10 آور ورکنگ ڈے کا لا آ جاتا ہے, اب جو 8 آور ورکنگ ڈے ہے. تو اس میں اب کیپٹل کے لیے مسئلہ آ گیا. اگر میں 8 گھنٹے میں ورکر اپنے آپ کو پروڈیوس کر رہا ہے, تو میرے لیے پھر وہ صرف 2 گھنٹے کام کر رہا ہے, 10 گھنٹے اگر کام کر سکتا ہے. پھر کیا کرے گا کیپٹل ایسی سچویشن میں, اور کیا ہونے لگا, ایک نئی ٹرم مارکس دیتا ہے ریلیٹیو سرپلس ویلیو. انہوں نے لیبر کا جو سوشلی نیسسری لیبر ٹائم تھا, اس ٹائم کو کم کرنا شروع کر دیا ٹیکنالوجی کے ذریعے. اس کے بجائے کہ میں 8 گھنٹے میں پروڈیوس کروں, میں ایسی ٹیکنالوجی لے آؤں کہ میرا ورکر 7 گھنٹے میں ہو جائے. دوسرا جو کمپیریٹر کہتا ہے میرا 6 میں ہو جائے, 5 میں ہو جائے, 4 میں ہو جائے, 3 میں ہو جائے, 2 میں ہو جائے. کام ورکر سے اتنا ہی لینا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس جلدی کر رہا ہے, اور وہ میرے لیے پھر زیادہ کام کر رہا ہے. سو یہاں پہ ایک تضاد بنتا ہے کیپٹلزم کے اندر, کہ ایک طرف ریلیٹیو سرپلس ویلیو کی وجہ سے اور ٹیکنالوجیکل چینج کی وجہ سے وہ ایسی کنڈیشنز پیدا کر رہا ہے جس میں انسانیت کو غلامانہ طریقے سے اپنی محنت نہ بیچنی پڑے, کیونکہ اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ ہر کوئی اپنے لیے تو ریپروڈیوس اپنے آپ کو آدھے گھنٹے میں کر سکتا ہے, لیکن ان کو اس آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں دینا, تاکہ
وہ جو ویلیو فارم ہے, جو سرپلس ویلیو ہے وہ برقرار ہے. تو ایک طرف وہ اپنے خاتمے کے لیے بھی گراؤنڈ لے کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ چھوڑا بھی نہیں ہے جان. یہ تھوڑا سا ایک طرف اتنا زیادہ ٹیکنالوجیکل چینج آ رہا ہے کہ اب لیبر کا جو سوشل کیریکٹر ہے وہ اس طرح کا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے لوگ بہت جلدی اپنے آپ کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں, لیکن وہ آزادی کے طور پہ اس چیز کو تجربہ نہیں, اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے کہ یہ اب ٹیکنالوجی, بلکہ ان کی بیگانگی اور بڑھ رہی ہے. ان کے کام کا جو لیول ہے گندا ہوتا جا رہا ہے. دوسرا, ٹیکنالوجی اس کے بجائے کہ انسانیت کو آزاد کرے محنت ویج سلیوری سے, وہ انسانوں کو بے روزگاری کی طرف پھینک رہی ہے. وہ ڈس ایڈوانٹیج ہو رہا ہے ٹیکنالوجی. تو جو لوڈائٹ پوری ایک تحریک تھی یورپ کے اندر, وہ ٹیکنالوجی جب نئی ٹیکنالوجی آتی تھی وہ اس کو توڑ دیتے تھے فیکٹری کے اندر, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے, ہمیں نوکریوں سے نکلوانے کے لیے. بالکل. سو وہ چیز جو انسان کی آزادی کی چیز بھی بن سکتی تھی, ٹیکنالوجی ان اٹ سیلف نہ ایول ہے نہ گڈ ہے, وہ کن سماجی رشتوں کے اندر استعمال ہو رہی ہے, کس لیے استعمال ہو رہی ہے, اس پہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ کیا رول پلے کرے گی. اگر وہ اس لیے آ رہی ہیں تاکہ ہمیں لیبر پہ ہماری ڈپینڈنسی کم ہو جائے, یا ہم کم لوگوں کو رکھ کے زیادہ سے زیادہ کام نکلوا سکیں, تب یہ انسان کی دشمن بن جاتی ہے, ورکر کی دشمن بن جاتی ہے. جیسے ٹریکٹر آئے گرین ریولوشن میں, تو چھوٹا کسان کے لیے عذاب ہو گیا, کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا بڑے کسان کا. ٹریکٹر ریولوشن, گرین ریولوشن بہت امپورٹنٹ اس کا ایک حصہ ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا جو بعد میں اینڈ میں امیجن کرتا ہے مارکس اس کے اندر کتاب کے اندر, کچھ اگر ہم اس طرح سے امیجن کرتے کہ یار وہ چیز سوشلی اونڈ تھی, اور سماج کیونکہ سماج اگر مل کے فیصلے کر رہا ہوتا, اور ایک پوری سماج کی اگر یہ جیت ہوتی کہ ہم نے ایک نئی ڈسکوری کی ہے, ایک نئی مشین, تو پھر وہ اس طرح سے استعمال ہوتی کہ سب کام کریں اور اپنے آپ کو کریٹیولی اور چیزوں پہ لے کر جائیں. تو آپ فری ہو رہے ہو نیسیسٹی سے, اور آپ جا رہے ہو پہلی دفعہ ایک ایسی زندگی گزارنے میں جس میں آپ زیادہ کریٹیو ہو سکتے ہو, زیادہ فلفل کر سکتے ہو, اپنی خواہشات کو منگوں کو پورا کر سکتے ہو. لیکن الٹا ہو رہا ہے کہ اس کے بجائے کہ لوگ وہ کریں, لوگ آزادی سے زندگی گزاریں, لوگ بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں, بیگانگی کا شکار ہو رہے ہیں, اور پورا ایک جسے مائک ڈیوس کہتا ہے پلانٹ آف سلمز بنتا جا رہا ہے. سلمز وہ لوگ, اس میں وہ لوگ رہ رہے ہیں جن کی کبھی ضرورت ہے کبھی نہیں, اور ان کا ایک رول ہے یہ جو بے روزگار ہیں جن کو اب ان کے لیے ٹرم آ رہا ہے سرپلس پاپولیشن, ان کا ایک مین رول ہے گلوبل کیپٹلزم کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ وہ ویج کو کم رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ نوکری چھوڑو گے تو پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو یہ 15,000 کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور فریڈرک جیمسن یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کیپٹل کو ہم قریب سے پڑھیں تو اٹس مور دین بینگ اے بک اباؤٹ لیبر, اٹس اے بک اباؤٹ ان امپلائمنٹ. اور آگے جا کے وہ بات یہ کرتا ہے کہ اس میں جو ٹینڈنسی ہے ان امپلائڈ کرنے کی لوگوں کو, کیونکہ اس کی جو ترقی کی نشانی ہے کیپٹل کی, وہ یہ نہیں ہے کہ انسان آزاد ہو رہے ہیں, اس کی ترقی کی نشانی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی اب کیپٹل کو ضرورت نہیں ہے ماں سوائے باقی ورکرز کو ڈرانے کے. اس سے جو ملٹرائزیشن ہے, جو اتھارٹیرنزم ہے, جو چیک پوسٹ ہیں, جو گیٹڈ کمیونٹیز ہیں, یہ کیپٹل کے لاجک کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اور جیمسن کہے گا کہ شروع سے ہی تھا, کیونکہ اس کو اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, اس نے بارڈرز پہ رکھنا ہے لوگوں کو, اپنے سے دور رکھنا ہے, سیپریٹ رکھنا ہے. سو ان دیٹ سینس ریپ اپ کرنے کے لیے اسٹارٹ سے ہم نے اسٹارٹ کیا کہ سوشل کیریکٹر ہے لیبر کا. وہ سوشل کیریکٹر کے خاص رشتے میں آتا ہے مینز آف پروڈکشنز کے ساتھ, اور ٹائم کا ایک نئی کیٹیگری آتی ہے جس کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ بنتا ہے جو یوز ویلیوز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ انسان کی ضرورت کیا ہے, بلکہ ایکسچینج ویلیو پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ کیسے ایکسچینج کیا جا سکتا ہے, بیچا جا سکتا ہے چیزوں کو. اس میں سے ایک ایکویولنٹ فارم نکلتا ہے ان سب چیزوں کو ایکسچینج کرنے کے لیے, وہ ہے پیسہ. اس سب کا مقصد ہے سرپلس بنانا, یعنی منافع بنانا. اور
منافع بنانے کے دو طریقے ہیں, ایک ہے ایبسولوٹ سرپلس کہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ کام کراؤ, اور دوسرا ہے ریلیٹیو سرپلس ویلیو جو کہ ویسٹ وغیرہ میں اور زیادہ حاوی ہے, ادھر ایبسولوٹ زیادہ حاوی ہے, اور وہاں پہ کیا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کا ریپروڈکشن کا ٹائم جو ہے اسے کم کر دو تاکہ ان سے زیادہ کام. اینڈ دا کی از, اینڈ ویل سی کہ باقی آگے جا کے بھی کیپٹل کیا کیا کرتا ہے, بٹ دا کی از دیٹ دس سوشل لیبر آف ہیومینٹی is not in the control of humanity. In fact, it appears as the enemy of humanity. جو ہمارا سماجی نالج ہے, سماجی ہماری محنت ہے, ہمارا سماجی ڈویژن آف لیبر ہے, یہ سب ہمیں آگے لے جانے کے بجائے ہمارے دشمن کے طور پہ آتا ہے, جو ہمیں یا ہمیں لوٹتا ہے یا ہمیں بے روزگاری کی طرف پھینک دیتا ہے. کیونکہ اب مشینز جو ہیں فار ایگزامپل وہ انڈسٹری نہیں بناتی, وہ سائنٹسٹ بناتے ہیں. انڈسٹری جب سے خرید لیتی ہے تو وہ جو سماجی نالج ہے وہ انسانی دشمن ہو جاتی ہے, اس کے بجائے کہ وہ انسان کے لیے بنے. which then means that his Marx's vision of a society is one in which the social power, یہ سوشل پاور ہے یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو. یہ جو سوشل پاور نکل رہی ہے ود دا سوشل کیریکٹر آف لیبر, جو اس میں سے نکل رہی ہے ہمارے سماجی محنت میں سے جو یہ ساری طاقت نکل رہی ہے, اس میں ہم ایک دوسرے سے اتنے بیگانگی کا شکار نہ ہو. لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ اگر آپ کسی ایک چیز کا بھی دیکھ لینا کہ یار یہ کہاں سے ہو کے آئی ہے محنت کر کے, ایک چیز, ایک چیئر کیسے بنی ہے, ایک ٹیبل کیسے بنی ہے, ان لوگوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا. یہ بھی ایک, اور اس کو ہم اگر نیکسٹ ویک کریں گے کہ بیگانگی کا یہ ایک ڈفرینٹ لیول ہے. اس کے بجائے کہ سوشل پاور شوڈ اسٹینڈ اگینسٹ پیپل, it should become a vehicle for everybody to realize their freedom. سماجی طاقت جو ہے وہ سماج کی ہونی چاہیے, جس کو وہ نام دیتا ہے کمیونل سے کمیونزم, کہ کمیونٹی کی ہونی چاہیے, اجتماعی ہونی چاہیے, اشتراکی ہونی چاہیے, تاکہ انسان فیصلہ کر سکے کہ کس چیز کی اس کو ضرورت ہے. which means it will be a society جہاں پہ ایکسچینج ویلیو حاوی نہیں ہے بلکہ یوز ویلیو حاوی. کمیونٹیز ناٹ ذاتی صرف یوز ویلیوز, لیکن کمیونٹیز ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں, ملک ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, معاشرے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. It opens up technology to democratic debate. It opens science to democratic debate. It opens art to democratic debate. Not to mention knowledge, professions, health. یہ ساری چیزیں سوشلی ہوں اس کے بجائے کہ انڈیویجول انٹرسٹ پہ. میرے خیال آج کے لیے ٹھیک ہے.